عظیم انجینئر جس نے مسجد احرام اور مسجد نبوی کو ڈیزائن کیا لیکن کوئی معاوضہ نہ لیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ وہ کیسے مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا؟ اس نے ظاہری دنیاوی بود و باش سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 1988 سے 2000 وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکٹ میں ڈاکٹر کی ڈگری 3 ڈگری لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل اسکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کے توسیعی منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لائن کمپنی کے ایک بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکٹ نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے دوران فوت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی۔ دنیا اور میڈیا کی چکا چوبند سے دور حرمین شریفین کی عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے اصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی اور باعث صحن میں لگا ہوا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور پتھر ایک ملک گریس ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے گریس گئے، کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خرید دیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس ملک آ گئے۔ تقریباً 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ کرۂ ارض پر ایک جگہ کریسی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا۔ یہ آدھا پہاڑ تو پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی کے بارے میں پوچھا اور چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بھیج دیا تھا، 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا۔ آفس سیکرٹری سے ملا، گزارش کی مجھے اس شخص پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل خریدا تھا۔ ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیجئے، میں تلاش کرتے ہی کوشش کروں گا۔ اس نے کہا، نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا۔ اگلے دن آپ آنے کا وعدہ کیا۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی نے خریدا کس نے نہیں، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے پہلے کمال کو فون آیا کہ ایڈریس مل گیا ہے۔ اب میں کمال بہت آہستہ رفتار سے دفتر گیا۔ اب کیا کروں؟ خریدار کا ایڈریس کو کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا۔ کمال دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا۔ اس نے ماربل خریدا تھا، اس کا دل دھڑکتا بھول گیا۔ پھر جس کمپنی نے ماربل خریدا تھا وہ سعودیہ کی تھی۔ کمال نے فلائٹ پکڑی۔ اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈاکٹر ایڈمنڈ کو ملا۔ پوچھا، آپ نے اس ماربل کا کیا کرنا ہے؟ گریس خریدا تھا۔ اس نے کہا، مجھے یاد نہیں۔ پھر اس سٹاف میٹنگ میں بلایا۔ اس سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے آیا تھا وہ کہاں ہے، کدھر ہے؟ وہ ساری مقدار موجود ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹر نے کہا، وہ ساری مقدار موجود ہے۔ یہ سن کر کمال رونے لگا، بچوں کی طرح رونے لگا۔ مالک نے اس سے وجہ پوچھی۔ اس نے تمام ساری کہانی سنائی اور کہا کہ آپ مجھ سے جتنی مرضی رقم لے لیں لیکن وہ پتھر مجھے دے دیں۔ مالک نے کہا، یہ تمام پتھر تم لے جاؤ کیونکہ یہ نیک کام میں استعمال ہو رہا ہے، اس کا میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ اس طرح اس نے کوئی معاوضہ نہ لیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔